ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. جو بچے کچے مومنین کو لے کر طور پر چلے جائیں پہاڑ پر تو وہاں پناہ لیں گے. پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایک بیماری پیدا کرے پھوڑا یہ گردنوں میں ان کے نکلے گا, اس سے وہ یکدم مر جائیں گے. پھر زور کی بارش ہوگی, ان کی لاشیں بہا کر سمندر میں لے جائے گی. ان کی گندگی سے ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائے گا. مومن ہوا ایک چلے گی کہ اس بیماری اس وقت وبائی آئے گی, بغل میں کوئی طاعون کی طرح نکلے گا پھوڑا, مومن سب ختم ہو جائیں گے. پھر جو رہ جائیں گے نا وہ سب حرامی اور کافر ہی ہوں گے. بعد میں پتہ نہیں کتنی مذبح یہ کئی انقلاب آئیں گے نا. یہ سارے کتاب الفتن جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں سے یہ پڑھنا چاہیے, موقع نکال کر پڑھنا چاہیے. آپ کر لیں. اللہ کو سجدے سے منع نہیں ہوا. ابلیس جو تھا اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر نہیں ہوا, وہ تو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر. یہ جو آج نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر ہے. کیا یہ ابلیس سے بدتر ہے؟ آپ نے جو پوچھا نا یہ بھی ایک لفظی چکر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر نہیں تھا. اللہ کو سجدہ کرنے کا خبیث قائل ہوتا تو حکم اللہ ہی دے رہا تھا. اتنا وہ نیک ہوتا تو کون کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر, اللہ ہی کہہ رہا تھا. اتنا فرمانبردار ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے ہم اب کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ بھی موحد ہوتا جیسے کہ بڑا نیک تھا تو فوراً جھک جاتا کہ اللہ نے کہا نہیں, بے ایمان تھا پکا متکبر نہیں جھکا. تو اب بھی اگر لوگ نہیں جھکتے تو فرق یہ ہے کہ یہ ان کی طرح ابا واستکبر کہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے ٹوکا بھی, میں نے کہا کیوں نہیں, کہنے لگا تو حکم ہی غلط دے رہا, میں آگ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پیدا ہوا, کوئی عقل کی بات کر. اللہ سے جھگڑا کیا اس نے. مسلمان ایسا نہیں کرتا. جب کلمہ گو ہے نا بے شک نماز نہیں پڑھتا گناہ گار کبھی نہیں یہ کہے گا کہ حکم, وہ کہے گا یار میرا قصور ہے میری کوتاہی ہے. حکم تو وہی ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا. اس لیے یہاں ابا اور استقبال کہ انکار اور اکڑنا یہ نہیں ہے. یہاں لوگ قصوروار مانیں گے اپنے. اس لیے فرق بھی کرنا چاہیے نا ہمیں. مسلمان گناہ گاروں کو ابلیس سے نہیں ملانا چاہیے. اس نے تو اعلانیہ چیلنج کیا کہ غلط حکم دے کر مجھ سے توقع رکھتا کہ میں سجدے کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا میں آپ کے مشہور ہوں ماشاءاللہ, آپ ایسے انداز سے بات بتاتے ہیں کہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی بڑی حکم بیان کیا قرآن میں تھا کہ اپنے ساتھ جنگ کے ساتھ اس کو بولا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے تیار ہو جائے. تو ہمارا جو سارا سسٹم ہے یہ بینکنگ پہ جو ہے ہمیں چل رہا ہے. تو اب پچھلے کچھ سالوں سے کچھ اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسئلہ آپ کار لے لیں مکان لے لیں اس میں کہتے ہیں شراکت ہے. تو ایک تو یہ بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیا یہ جائز ہو جاتا ہے یہ سودی رہتا ہے. دوسری ایک انشورنس جو ہوتی ہے وہ بینک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ میں کار خریدتا ہوں یا مکان لیتا ہوں یا اپنی جان کی انشورنس کرا لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دیتے رہا کرو, اگر کوئی نقصان ہو تو ہم پورا کر دیں گے. آیا یہ اسلامیہ یا غیر اسلامیہ؟ شکریہ. آپ کی بات تو ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح جو اسلامی معیاری طریقہ ہے نا وہ تو خلاف سے اسلامیہ کے بغیر نہیں نہ ہو سکتا. ہم کتنی بھی کوشش کریں اس باطل نظام کے زیر سایہ تھوڑا بہت کم ہی کر سکتے ہیں, ورنہ جان تو نہیں چھوٹتی سود وغیرہ سے. تو یہ جو بینکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں یہ قابل ستائش ہے. اس کو ہمیں نا جھٹلانا نہیں چاہیے, ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کھاتوں میں رقم جمع کر, میں نے رپورٹ پڑھی اسٹیٹ بینک کی, انہوں نے کہا زیادہ لوگ خود سرکاری بینکوں میں بھی انہوں نے بھی کھاتہ کھول لیا اسلامی بینکنگ میں جائے رقم جمع, اور بڑی مقدار بتائی کہ پہلے اتنی تھی اب اتنی رقم ہو گئی. تو شکر ہے کہ اب گئے گزرے دور میں اگر کلمہ گوں کو یاد ہے کہ یار خالص سود کو چھوڑو. جو علماء بتاتے ہیں کہ اس میں اگر ہے بھی سود تو وہ مجبوری کیا تو ورنہ ہم نے ختم کرنی. تو چارہ تو یہی کرنا چاہیے. آپ لوگ اگر کوئی رقم جمع کرانا چاہتے ہیں تو ڈھونڈیں کہ ہمیں بھائی آپ مسلم سمجھتے ہو نا وہ کھاتے بتائیں جہاں اس لعنت سے ہم جان چھڑا سکیں. اب میں کیا عرض کروں کہ واقعی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کسی جرم کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک درہم سود کھانے والا ایسا جیسے اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کی. ماں سے زنا اور 36 مرتبہ ایک چبنی, کیونکہ ماں سے زنا جو ہے وہ اس شخص کا اپنا لازم گناہ اس کی ذات تک ہے. مگر یہ سود خوری آپ کو پتہ پورے معاشرے کا خون نچوڑ کر یہ بینک جو ہے نا ظالم یہ کہتے ہیں ہم سود دے رہے ہیں. سود کہاں پڑے سے دیتے ہیں,
ساری امت کا نچوڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ پوری مخلوق کے ساتھ ظلم ہے۔ خون نچوڑنے کے لیے یہودیوں نے یہ نکالے ہیں بینک، تو جو ایسی کوشش ہے ان کی داد دینی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ باقی انشورنس جو ہے اس بارے میں مولانا محمد تقی امینی، ایک تو یہ تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ تقی امینی بہت بڑے عالم جدید مسائل سے واقف، انہوں نے جدید مسائل اور ان کا اسلامی ہر پوری کتاب لکھی، آپ لوگ بھی کوشش کریں پڑھیں۔ تو یہ پھر انہوں نے سارے مشرق مغرب کے علماء کے فتوے تو خلاف بھی تھے، موافق اکٹھے کر دیے، اور آخر میں یہی کہا کہ بھائی صحیح اسلامی حکومت ہو تو انشورنس کی تو پھر وہاں سوچ بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جب بیت المال ضامن ہے ہر شخص کا کہ آج تمہارے پاس ہے 2 زکوٰۃ، کل غریب ہو جاؤ گے مقروض، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا ولی و من لا ولی لہ، حضور اعلان فرماتے جس کا کوئی ولی وارث نہیں، میں ولی، قرضہ رہ گیا آئے حکومت سے وصول کر لے۔ وہاں ہر شخص انشورڈ ہوتا ہے، خواہ وہ پریمیم ادا کرے یا نہ، وہاں یہ سوچیں ہوتی نہیں، بے فکر ساری امت۔ مگر جب تک نہیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ اب جو حالات ہیں ان میں انشورنس کرانی چاہیے۔ بالکل انہوں نے علماء کے فتوے دیے کہ اب کیا حالات، ایک شخص ساری عمر کی کمائی جو ہے اس سے گاڑی خریدتا، ابھی باہر نکلتا ہے پسٹل لے کر اگلے کہتے ہیں دو اس کی چابی، تباہ ہو جاتا۔ ان حالات میں اگر مجبوری کے تحت یہ لوگ کراتے ہیں تو بہرحال ایک تعاون کی شکل ہے، ایسے کہ لوگ اکٹھے کرتے رہتے ہیں پیسے، جس کو حادثہ پیش آئے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول اور صحابہ کے دور میں عاقلہ کی ملتی ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو وہاں بھی انشورنس ہے کہ کوئی غلطی سے مارا گیا اس سے آدمی، اب نہ تو یہ ہے کہ چلو جی چھٹی، قصاص تو نہیں ہو سکتا، غلطی سے مرا، مگر جن کا مرا ان کو بھی کوئی معاوضہ ملنا چاہیے۔ تو 100 اونٹ مقرر کیا گیا، مگر وہ قاتل نہیں دے گا، کیونکہ قاتل نے قتل ہی نہیں کیا، اس نے تو بڑی شکار کو چلائی تھی، مر گیا آدمی یا اور کوئی غلطی ہوگی۔ تو فرمایا 3 سال میں اس کی جو برادری ہے اس کے سارے بالغ و رقم پوری کر کے دیں گے، یہ وہ انشورنس ہی تھا۔ اور اگر محکمہ بن گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب وہ خاندانی نظام تو نہیں رہا، اب بن گئے ہیں محکمے، انہوں نے پھر دیوان پر لگا دیا کہ سارے محکمے جو ہے نا، جو محکمہ ڈاک کا، پولیس کا، جو مرے غلطی سے، سارا محکمہ اپنی تنخواہوں سے کٹوتی کرا کے ان مقتول کے وارثوں کو دے دے، اس کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے اور معاوضہ بھی مل جائے۔ تو یہ بھی شکل تھی کہ لوگ نا اس طریقے سے امداد کر دیتے، تعاون باہمی کی شکل۔ اب بس کر لیں آپ۔ اسی سلسلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے 2 اسلامک بینک جو ہیں، میزان اسلامک بینک اور دبئی اسلامک مکمل اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں، اسی طرح ایک انشورنس کی بھی کمپنی بنی ہوئی ہے، نام اور اس کا یاد نہیں ہے اس وقت، وہ بھی مکمل اسلامک انشورنس کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ توفیق دے، بالکل ایسی کمپنیوں کا پتہ کرنا آپ کر رہے ہیں۔ میرا سوال ایک کنفیوژن ہے میری جو میں نوٹ کرنا چاہتا ہوں، جی جی پوچھیں۔ وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے ہی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نار ہے یا مادہ ہے، تو جبکہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ ٹائم سے پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کی ایکسپلینیشن مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کائنڈلی اس پہ کچھ بہت اچھی بات۔ یہی تو میری سرائے عام ہے کہ ہر بچہ بچی اور سارے ڈاکٹر صاحبان نہ کھلے دل سے جو ان کے ذہن میں پوچھیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں جمعہ کی نمازی پڑھانے کے بعد عصر تک اسی لیے بیٹھتا ہوں، لوگ کھلے دل سے جو سوال ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، حوالے درکار ہیں، فوٹو سیٹ کرا لیں، یہی محفل ہوتی ہے کہ بھائی اطمینان حاصل کرو، اسلام کے بارے میں کسی گوشے میں بھی ذہن میں کوئی الجھن رہ گئی تو دین رہ جائے گا کھوکھلا۔ آپ دل سے تو انکار ہی کریں گے، زبان سے ڈرتے نہیں اظہار کر۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں لوگ بھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ ہی جانتا یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ آپ حیران ضرور ہوں گے، مگر قرآن کا جو ہے نا متن، اس میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا، اتنا ہی آئے گا کہ یار ہم پیٹوں میں دے اس کو اللہ جانتا ہے، وہی صرف جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، یہ الفاظ نہیں، اللہ جانتا، باقی ٹھیک ہے اللہ سب کچھ جان، مگر یہ دوسروں کا انکار کہ دوسرے نہیں جانتے، یہ الفاظ قرآن کے نہیں۔ حدیث میں یہ بات ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی حل کروں، مگر قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ لقمان بزرگ، وہاں نہیں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ بھی جانتا، بہت چیزیں جانتا، ہمیں بھی علم دی ہیں۔ تو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ رحموں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مفہوم ہم نے جو سمجھ لیا نا کہ لڑکا ہے یہ لڑکی، یہ میرے بھائی غلطی ہو، یہ لوگوں نے آپ فرض کر لیا نا
وہاں لڑکے لڑکی کی بات نہیں. الفاظ عربی کیا؟ ماں پہلا رہا. ماں کیا ہوتا؟ ماں ہوتا اس کے سارے پرٹیکولر کہ کیا آ رہا ہے, یہ ولی پیدا ہو رہا ہے, ڈاکو ہو رہا ہے, کتنی عمر ہوگی, کیا کرے گا, اس کی زندگی کی پوری داستان کیا. ماں کیا ہے کون جانتا. جرنیل پیدا ہو رہا, عالم پیدا ہو رہا, بدماش پیدا ہو رہا. اس کے لیے آپ تفہیم القرآن بھی مولانا مولوی صاحب کا حاشیہ دیکھیں گے, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کیا کہ بھائی ماں جو عربی الفاظ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف اتنا ہی کہ نارا یا مادہ, یہ بات نہیں. ساری زندگی کی اس کی داستان, کیا کرے گا, کہاں رہے گا, کیا کمائے, کوئی نہیں جانتا. یہ یقیناً اللہ ہی جانتا. اب دونوں طرح حل ہوگی کہ قرآن میں تو بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حدیث پاک میں ہے مگر وہاں بھی نر مادے کی کوئی بات نہیں. یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے, کیا ہے, سب کچھ ہے. بٹ بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں کہ یہ کیا بنے گا, کتنی عمر ہوگی, پڑھے گا کیا, کیا نہیں کرے. کوئی رہ گئی پوچھے. ہاں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صلی اللہ میں شہید ہوتے رہے, مرتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا. تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے میں شامل بھی نہ ہو سکے, تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, جس طرح ہم کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. ہاں جی, کئی کہتے ہیں یہ نہیں مانگنا چاہیں تو ویسے ہاتھ میں نہیں کرتے, تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اتنے دن میں افسوس ہی نہیں کیا. یہی بات ہے. 10 جو ریجڈ لوگ ہیں انہوں نے سارا اسلام خراب کر دیا, ورنہ دین اسلام ایسی باتوں میں اتنی سختیاں نہیں کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام جو فوت ہوتے تھے ان کا جنازہ پڑھتے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور بڑی شفقت فرماتے تھے. آپ کو تو امت کی اتنی فکر تھی کہ اگر آپ مدینہ شریف سے بغیر حاضر ہوتے, واپس آتے, قبرستان میں دیکھتے کوئی نئی قبر بنی ہے تو آپ پوچھتے کہ کس کی قبر ہے, کون فوت ہو گیا. لوگ بتاتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو سامنے رکھ کر کھڑے ہوتے, صفیں بنواتے. حالانکہ جنازہ پہلے بھی ہو گیا ہوتا مگر آپ دوبارہ جنازہ پڑھاتے اور کہتے کہ بھائی تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے, میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی پیدا کرتے. اس لیے حضور کو امت کی بڑی فکر تھی, دعائیں کرتے تھے. تو دعائیں سکھائی بھی ہیں اور ہمیں بھی ہدایت ہوئی ہے کہ جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کا ہمارے ذمے یہ حق ہے کہ ہم اپنے والدین یا دوسروں کو بھولیں نہ. قرآن نے خود دعا سکھائی, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا. تو نالائق لوگ ہیں جو جانے والوں کو بھول جاتے ہیں. باقی رہ گئی بات کہ جانتے ہیں تعزیت کے لیے دعا کہتے ہیں, دعا کریں تو کئی برا مناتے ہیں, یہ تشدد ہے. اب جو ہے نا برا مناتے, ان سے پوچھنا تو یہ چاہیے کہ بھئی اگر آپ اتنا ہی ناراض ہیں تو بیٹھے کیوں. آپ حدیث دکھائیں, فقہ دکھائیں, یہ بیٹھنا کہاں لکھا. 3 دن آپ کیوں بیٹھیں, 3 دن صرف آپ کو افسوس کرنے کا حکم, بیٹھنے کا کہیں نہیں. کہ آپ اگر نہیں خوشبو وغیرہ لگانا چاہتے 3 دن نہ لگائیں. عورتیں جو ان کے خاوند مرد ہیں 4 مہینے 10 دن, ان کے لیے تو لازم ہے نا کہ نہ استعمال کریں زیورات یا خوشبو. باقی لوگوں کو اجازت ہے کہ 3 دن اگر افسوس کی حالت, بیٹھنے کا کہیں نہیں دین, بالکل نہ اماموں نے کہا نا. باقی اگر معاشرے نے یہ دیکھ لیا کہ یار لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمیں جو افسوس کرنا چاہتے, تعزیت تو نیکی ہے, ہمارے پاس آئیں گے دلداری کے لیے تو چلو بیٹھ جاتے ہیں. تو جیسے وہ اجتہاد کر لیا اور اس کو سمجھ لیا کہ مباح, چلو حرام تو نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص آیا اور اس نے بیچارے نے کہا کہ دعا کریں تو برا منانے کی کیا بات, ایسا ہی کرنا تھا, بیٹھتے ہی نا. بیٹھے ہو تو بیچارہ آ کر کیا کہے کہ مر گیا اچھا ہو گیا. وہ اگر کہے گا کہ بہت شدہ کے لیے دعا کرے تو برا کہے گا. بالکل یہ کٹر لوگوں نے سب کو یہ باتیں نکالی ہیں. جب بیٹھنا نکال لیا جلوس تو دعا کوئی بری بات نہیں. اس کی مثال بھی ملتی ہے, اس طرح تو نہیں لوگ بیٹھتے تھے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ اوطاس جو فتح مکہ کے بعد ہوا اس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو عامر اشعری رضی, ان کو تیر لگا. انہوں نے یقین کر لیا کہ میں بچ نہیں سکتا. ان کے بھتیجے تھے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی, ان سے انہوں نے کہا یار رسول اللہ سے کہہ دینا میرے لیے دعا کر دیں. لوگ سمجھتے ہیں حضور کی دعا سے بڑا ہمارے لیے کیا صلاح ہو سکتا ہے. اب ابو موسیٰ آیا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول چاچا جی تو فوت ہو گیا, شہید ہو گیا, تیر لگ گیا. وہ یہ کہہ گیا. تو آپ نے باقاعدہ صحیح بخاری میں وضو کیا, ویسے بھی دعا نہیں کی, وضو, قبلہ رخ ہوئے, ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ابھی عامر عبید کو بخشنا اور قیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ اونچا کرنا. آپ یہ جب دعا فرما رہے تھے تو ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا کہ اب تو دریائے رحمت جوش میں, حضور کر رہے ہیں دعا, کہا یا رسول اللہ ساتھ ہی میرا بیڑا بھی پار کرے. آپ نے ان کے لیے پھر کی کہ ابو موسیٰ عبداللہ قریب اللہ رحمۃ اللہ, یہ صحیح بخاری. تو جب اب جنازے کے علاوہ قبر بھی نہیں, ہاتھ آپ نے اٹھا کر دعا کی, آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں. مگر یہ کٹڑ جو ہے نا کسی گروہ میں انہوں نے بالکل ایسا کر لیا
کہ بھائی اس نے تو جرم کر دیا، جس نے کہہ دیا بیچارے نے دعا کر. بہت بری بات ہے. دعا کہا کریں، کیا کریں. جو برا مناتا بدقسمتی اس کی، اگر وہ نہیں کرتا آپ دعا کر کے آ جائیں کہ بھائی میں تو تیرے بھائی کے لیے دعا کے لیے آیا تھا، تو نہیں کرتا نہ کر. اب حضرت ماعز بن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، حضور کے پیش ہوئے. کوئی حالانکہ پولیس نے نہیں گرفتار کیا، گواہ نہیں، مگر وہ ٹلے نہیں. دل میں خوف اتنا بیٹھ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کرے. حضور بار بار کہتے رہے ماعز جاؤ اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ مگر وہ نہیں ہٹے کہ میں حد قبول کروں گا. آپ نے ان کو سنسار کرا دیا. تو صحیح مسلم میں آتا کہ دوسرے یا تیسرے دن کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے تھے ایسے ہی آپ کی طرح، اور باتیں چل رہی تھیں ماعز کی. تازہ کیس جو تھا، کسی نے کہا ماعز یار بہت بری موت مرا، نہ بری حرکتوں سے باز آیا، کیا کتے کی موت مرا. حضور کو بہت دکھ ہوا. رسول کریم نے فرمایا یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی ماعز کے لیے بخش کی دعا کرو. تمہیں کیا پتا کہ وہ آپ جنت کی نہروں میں تیر رہا. جو توبہ اس نے کی ہے، کون لایا تھا اس کو گرفتار کر کے؟ کوئی گواہ تھا اس کے خلاف؟ وہ خود پیش ہوا. 4 بار میں نے منہ پھیرا، چاروں طرف ادھر آ جاتا رہا کہ نہیں مجھے پاک کرو. تم برا کہہ رہے ہو، کتے کی موت مرا. تو فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. جب اتنے حوالے ہوں تو پھر میرے بھائی نہیں کوئی کرتا، میرے پاس اس کا کیا علاج ہونا تو یہی چاہیے. وعلیکم السلام. میں آپ کے جوابات سن کے بہت متاثر ہو گیا. بہت خوشی ہے ہم آپ کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہے، آپ کو بھی خوش رکھے اللہ. اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک مشرق ہے اور ایک مغرب. آپ کے نزدیک ان قرآنی سائنسی کا تعبیر کیا ہے؟ آپ مجھے ذرا بتائیں. ماشاء اللہ، بہت خوشی ہے. میں سوالات سے خوش ہوتا ہوں. ترکی صاحب اور آپ صاحب حضرات جانتے ہیں، میں یہ جو ہے نا درس وغیرہ سمجھتے ہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ سوالات کی نشست جو ہے نا اثر ہی ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا. تو یہ بات جو پوچھی نا میرے بھائی نے، قرآن مجید میں 3 طرح کا انداز بیان ہے. کہیں تو رب المشرق والمغرب آ جاتا واحد کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، یہاں ایک ہی واحد سنگولر. اور کہیں مشرقین والمغربین 2، اور کہیں مشارق کئی مشرقیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہوا، یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ کنٹراڈکشن نہیں. اگر تو صرف ایک سمت کو دیکھیں ہم کہیں گے یہ کیا ہے مشرق، یہ کیا ہے مغرب، یہ تو ایک ہی. کبھی جس لحاظ سے بات ہے ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے، ادھر مشرق ہے، مغرب ہے، سائڈ کے لحاظ سے تو واحد ہی ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ ہر روز سورج کی مشرق اور مغرب بدلتی ہے. آپ لوگ جغرافیہ دیکھیں سارا سال وہ سرکتا رہتا، کبھی یہاں سے چڑھتا ہے، کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے. آپ انتہا بھی دیکھیں کہ ادھر چلا گیا، کبھی یہاں سے بالکل قریب سے نکلا اور قریب ہی غروب ہو، تھوڑا فاصلہ ہوتا سردیوں کے دنوں. اس لیے وہ جو انتہائیں ہیں نا بہت، ان کے لحاظ سے تو مشرقین اور مغربین ہیں. اینڈ جو ہے نا جہاں تک چڑھتے چڑھتے چلا گیا اور اس سے آگے چڑھنا ختم ہو گیا، وہ اس کی آخری جو ہے نا وہ ہو گئی مشرق. اور ادھر بھی سرما کی مشرق، گرما کی مشرق، یہ 2 مشرقین ہیں. اور ان کے درمیان جو ہے روز کی مشرق جو ہے وہ مشارق. ہر روز آپ دیکھتے ہیں نا سورج کو بدلتا جائے گا. تو جہاں آخر ہے یہاں آخر، ادھر وہ، اس کے لحاظ سے تو مشرقین، ادھر بھی مغربین 2. اور جو درمیان میں روز کی مشرق مغرب تبدیل ہوتی، اس کے لحاظ سے مشارق اور مغارب. اور اگر صرف سمت دیکھیں گے تو ایک ہی، ادھر مشرق کہہ دیں گے ادھر مغرب کہہ دیں. تو سارا انداز بیان دے بالکل اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں نا کنٹراڈکشن نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج جگہ بدلتا رہتا ہے. جی جی بات ایک جو ہے نا پہلے وہ سمجھ لیں کہ کوئی کام بھی ہے نا اس کے بارے میں جب تک کسی شخص پر حجت تمام نہیں نہ ہو جاتی، وہ پوری طرح سمجھ نہیں جاتا کہ یہ جرم ہے، خدا جرم ہے. اس وقت تک یہ ٹھپا جو ہے نا کہ یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، یہ دوسرا نہیں رہے، یہ ابتدا میں کہہ دوں وہ بات اپنی جگہ شرک ہی رہ گیا. آپ اس کے لیے دیکھیں قتل ہی ہے کہ آدمی مارا گیا، مگر ایک قتل ہے جان بوجھ کر کہ وہ جانتا تھا قتل ہے کرنا، مگر اس نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا. اب دیکھنے اس کے بدلے میں خون کا بدلہ خون ہے. اس پر اللہ کی لعنت ہے، قاتل پر اللہ کا غضب ہے، جہنم ہے. مگر غلطی سے جو مارتا ہے بندہ تو وہ بھی مارتا، مگر نہ اس سے قصاص ہے، نہ اس پر کوئی لعنت ہے، اس کو معافی دی جاتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا. تو یہ شرک وغیرہ جو ہے مسائل آپ بے شک کلیئر کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں.
नहीं वो कहने लगा ना, पहले मैंने इसलिए कह दिया कि सुनते ही फिर ठप्पा लगा देते ना।